نماز دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ جس کو پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور قرآن جیسی قیمتی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے 700 مقامات پر نماز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کی خوبی بیان کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے، اور دوسرا تمام انبیاء نمازی تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ جو نماز خود پڑھتا ہو، نماز پڑھنے کا وہی کہتا ہے، وہی دعا کرتا ہے کہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نمازی تھے۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا تو ساتھ نماز کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو جو ہے وہ ہم کو برے کاموں سے روک۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ تیری عظمت، جلال، بزرگی اور برتری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تیری سب سے بڑی عظمت اس بات میں ہے کہ تو میرا ذکر قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کر۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا، فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب فرشتے بیٹے یحییٰ کی خوشخبری لے کے آئے تو وقت کا پیغمبر اور نبی زکریا محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اسی طرح ولیوں کے امام لقمان حکیم کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کیجیے۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء اپنی بے پناہ مصروفیات، اپنی بے پناہ عزت، عظمت، آنر اور ڈگنیٹی کے باوجود نمازی تھے، نماز پڑھنے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے تھے۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ وضو کر لے نماز کے لیے، جہاں جہاں پہ پانی لگتا ہے اللہ وہاں سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاتھوں پہ پانی لگا، ہاتھوں کے گناہ پاک ہو گئے۔ چہرے پہ پانی لگا، چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، منہ کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، ابھی صرف وضو کیا ہے، نماز نہیں پڑھی، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا اس کا کام ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ 8 کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ وضو کر کے گھر سے نکلا ہے، گلی محلے کی مسجد میں جا رہا ہے، اپنے علاقے میں ہے، پاکستان کے کسی علاقے میں ہے، شہر میں ہے، پنڈ میں ہے، وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کو جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے گویا کہ یہ احرام باندھ کر جیسے کوئی حج کرنے جا رہا ہے، میرے نزدیک یہ اس طرح ہے۔ کتنے زیادہ نماز کے فائدے ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، رسول اللہ نے فرمایا ابھی فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ نماز کے فائدے ہیں۔ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے تب تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، مغفرت اور رحمت کی دعائیں۔ پاس فرشتے کھڑے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو یہ کتنی زیادہ فضیلت ہے نماز کی، یہ کتنی زیادہ سکسیس ہے نماز میں، یہ کتنی زیادہ موٹیویشن ہے نماز میں، یہ کتنا زیادہ تعلق ہے بندے کا اپنے رب سے نماز میں۔ اور یہ نماز ہے جو کامیابیوں، فلاحوں اور دنیا کی ہر قسم کی کامیابی کی کنجی ہے، جس کو ہم چھوڑ کے پھرتے ہیں در بدر پہ دھکے کھاتے ہوئے کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ بات حرف آخر ہے، اگر آپ مسلمان ہیں
مسلمانی ہے اگر آپ کے اندر اور مسلمان ہیں تو آپ کو نماز کے ساتھ ہی کامیابی ملے گی، ادروائز آپ کو جو کامیابی ملتی ہے وہ صرف فریب ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، وہ کامیابی پائیدار نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔